ختم ہو جائے، لیکن اگر 5-10 منٹ زیادہ ہو جائیں تو اس لیے کہ سفر طولانی ہے، ہمت زیادہ چاہیے، آپ کا خلوص زیادہ درکار ہے. سب مل کر یہ 80-83 سال کا سفر، یہ شب کوئی معمولی شب نہیں ہے. ایک پوری زندگی کا سفر اس رات میں کیا جا سکتا ہے. اس کا دار و مدار ہماری ہمت اور ہمارے خلوص پر ہے. ہم نے توسل کیا، امام سے زیارت آل یاسین کی تلاوت ہوئی، اس یقین کے ساتھ کہ اس زیارت کے بعد امام ہمارے درمیان میں موجود ہوں گے، اس یقین کے ساتھ کہ مولا کی نظر کرم اب ہماری طرف ہو چکی ہوگی. ان اعمال کا آغاز کرتے ہیں. صرف میں یہ چاہوں گا کہ جتنی دیر ہم یہاں بیٹھے ہیں، پوری زندگی غفلت میں گزار دی ہے. یہ بیداری کا وقت ہے. یہ 1 ساعت، یہ 1 گھنٹہ صرف اپنی طرف. اب تک ہم اپنے آپ سے غافل رہے ہیں، آج ہمیں اپنی طرف توجہ کرنی ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی قلبی محجوب ونفسی معیوب وعقلی مغلوب وہوائی غالب وطاعتی قلیل ومعصیتی کثیر ولسانی مقر بالذنوب. اے خدا، جس حال میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، میرا قلب محجوب ہے، گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہے، میرا نفس معیوب ہے، میری عقل مغلوب ہے، ہوا و ہوس مجھ پر غالب ہے. اسی لیے اے خدا، میری اطاعت قلیل، میری معصیت بہت زیادہ ہے. اس زبان سے جس سے تجھ کو پکار رہا ہوں، وہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے. فَكَيْفَ حِيلَتِي یا ستار العیوب وَيَا عَلَّامَ الغیوب وَيَا کاشف الکروب. اے خدا، اگر بہانہ بھی تلاش کرنا چاہوں تو کیسے کروں؟ تو عیوب کا چھپانے والا ہے، تو غیب کا جاننے والا ہے، تو دکھوں کا دور کرنے والا ہے.
تجھ سے کیا چھپاؤں کیسے چھپاؤں، میرے پاس صرف ایک چارہ ہے، وہ یہ اغفر ذنوبی کلھا، اپنے دعاؤں اپنے گناہوں کی مغفرت چاہوں، اے خدا میرے تمام گناہوں کو بخش دے، بحرمت محمد و آل محمد، اے خدا میری کوئی حرمت نہیں، کوئی مقام نہیں، تجھے واسطہ دیتا ہوں محمد و آل محمد کی حرمت کا۔ عزیزو سب مل کر خدا کو اس طرح سے آواز دیں، اس خلوص کے ساتھ آواز دیں کہ یہ 3 مرتبہ یا غفار کہنے سے ہمارے گناہ بخش دیے جائیں۔ وقت کم ہے، خلوص زیادہ چاہیے، سب مل کر بآواز بلند یا غفارو یا غفارو یا غفار یا غفارو یا غفارو یا غفار یا غفارو یا غفارو یا غفار۔ قرآن اپنے سامنے کھول کر رکھیں اور ساتھ مل کر یہ دعا پڑھیں۔ اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من أتقائك من النار۔ خدا تجھے واسطہ تیری اس نازل شدہ کتاب کا، اے خدا اس کے ذریعے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے خدا ہر اس چیز کا واسطہ جو اس میں ہے، اس میں موجود تیرے اسم اکبر کا واسطہ، اے خدا تجھے واسطہ تیرے اسماء حسنہ کا، اے خدا ہر اس چیز کا واسطہ جو خوف و امید دلائے، اے میرے اللہ آج کی اس شب میں اعمال قرآنی کی ابتدا میں اے خدا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے خدا جہنم کی آگ سے مجھے نجات عطا فرما۔ قرآن کو اپنے سر پر رکھیں اور ساتھ ساتھ کر یہ دعا پڑھیں۔ اللہم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك۔ خدا تجھے اس قرآن کے حق کا واسطہ، اے خدا
تجھے اس کا واسطہ جس کے ذریعے سے تو نے قرآن بھیجا، اے خدا تجھے ہر اس مومن کے حق کا واسطہ جس کی مدح تو نے اس قرآن میں کی، اے خدا تجھے تیرے حق کا واسطہ جس کو تیرے سوا کوئی نہیں پہچان سکا، اے خدا اے میرے مولا یہ قرآن اور اہل بیت میرا کوئی سہارا نہیں، آج کی شب میں گناہوں کے بوجھ چلے اس قرآن کو اپنا شفیع قرار دیتا ہوں، اے کاش کہ یہ قرآن بھی میری شفاعت کرے اور خدا سے یہ کہے کہ اے مالک یہ میرا قاری قرآن ہے، مجھ سے ہدایت لینے والا ہے، اے کاش یہ معصومین یہ کہیں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے، یہ ہمارا ماننے والا ہے۔ عزیزوں سب سے پہلے اس در پہ جائیں گے کہ جو رحمت و کرم و بخشش کا خدا ہے، جس نے رحمت للعالمین کو رحمت بخشی۔ عزیزو یہ وہ ذات ہے کہ جہاں بڑوں کے رحم اور کرم ختم ہو جائے وہاں اس ذات کا رحم شروع ہوتا ہے۔ ایک نوجوان گناہ کرتا ہے، رسالت المعاف کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ بہت گناہگار، بڑے گناہ کیے ہیں میں نے، خدا کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ آپ استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرے گناہ معاف ہو گئے، چلا جاتا ہے، کچھ دن کے بعد پھر آتا ہے، کہتا ہے میں نے بڑے گناہ کیے، دوبارہ سے گناہ میں مبتلا ہوا، پھر میرے لیے استغفار کرتے ہیں، پھر استغفار کرتا ہے، تیسری دفعہ پھر آتا ہے، رحمت للعالمین جلال میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں تو کیسا جوان ہے، بار بار اپنے خدا کی بارگاہ میں معصیت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر آ جاتا ہے جا اب میں تیرے لیے استغفار نہیں کرتا۔ جیسے ہی نوجوان باہر جاتا ہے جبرائیل نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے رسول خدا نے آپ سے 3 سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اے رسول کیا یہ تمہارا بندہ ہے؟ کیا تم اس کے خالق ہو؟ جواب ملتا ہے کہ نہیں، اے خدا تو اس کا خالق ہے، تو سب کا خالق ہے، تو سب کا مالک ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ اے رسول کیا اس نے تمہاری بارگاہ میں معصیت کی ہے؟ جواب آتا ہے نہیں، اے خدا اس نے تیری معصیت کی ہے۔ تیسرا سوال ہوتا ہے کہ اے رسول کیا تم بندوں کو معاف کرنے والے ہو؟ جواب آتا ہے نہیں، اے خدا تو معاف کرنے والا ہے۔ پس خدا کہتا ہے کہ تم نے ہمارے بندے کا دل توڑا ہے، اس کے لیے تمہیں استغفار کرنی چاہیے۔ اے خدا ہم تیری بارگاہ میں تیرے در پر حاضر ہو رہے ہیں، اے خدا اس امید کے ساتھ کہ بہت گناہگار ہیں، بہت معصیت کار ہیں، لیکن اے خدا آج کی رات تو نے بلایا ہے، کتنے بھی گناہ ہو
پہاڑ کے بوجھ کے برابر، سمندر کے قطرات کے برابر، آسمان کے ستاروں کے برابر گناہ ہو تو آ جائے۔ اے خدا یہ گناہوں کا بوجھ لے کر تیری بارگاہ میں آئے ہیں اس امید کے ساتھ کہ یہ سب کے سب تیری رحمت کے واسطے معاف ہو جائیں گے۔ سب مل کر اپنے خدا کو واسطہ دیں، خدا کے در پر کھڑے ہیں، یہ در کھلا ہوا ہے، ہمیں اندر داخل ہونے کی دیر ہے۔ بک یا اللہ، 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 بک یا اللہ۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہمیشہ تیرے در سے وابستہ رہے۔ اے خدا ہمیشہ تیری حزب میں شامل رہے، حزب شیطان سے ہمیشہ ہمیشہ دور رہے۔ در رحمت للعالمین پر اے خدا عالمین کے لیے تو نے رحمت بنا کر بھیجا، اپنا آخری نبی قرار دیا۔ اے خدا تجھے واسطہ تیرے آخری نبی کا، بے محمد، 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 بے محمد۔ اے خدا ہمیں دین محمد پر قائم فرما، ہمیشہ شریعت محمدی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ در مشکل کشا اس امام کا در کہ جس سے ہم وابستہ ہیں، شیعان علی کہلاتے ہیں۔ اے خدا، اے میرے مولا، یہ مشکل کشا کا در ہے، تجھے واسطہ میرے مظلوم امام کا۔ بے علی، 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 بے علی۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے مولا کی تعظیم کر سکیں۔ آئیے چلیں در فاطمہ پر۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کبھی کوئی سائل مسجد نبوی میں آتا اور اس کا سوال پورا نہ ہوتا تو رسول اس کو در فاطمہ کی طرف ہدایت کرتے۔ در فاطمہ سے کوئی سوالی خالی ہاتھ لوٹ کر نہ جاتا۔ اے بی بی، آپ کے در پر یہ سوال آئے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اس در سے ہم بھی آج کی رات خالی نہیں پلٹیں گے۔ بفاطمة 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 بفاطمة
خدا تجھے مظلومیت فاطمہ کا واسطہ، وہ مظلومیت جو بقول بی بی کے اگر روشن دنوں پر پڑتی تو تاریخ راتوں میں بدل جاتے، خدا ہم پر رحم فرما۔ بالحسن 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 خدا تجھے واسطہ اس مظلوم کا جس کے جنازے پر تیر برسے، جس کا جنازہ 2 دفعہ گھر سے اٹھا، اے خدا در حسین پر جا رہا، وہ حسین جس کے بارے میں کہا گیا کہ جس سے حسین محبت کرے خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ احب اللہ من احب حسین، اے خدا یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے شب عاشور کو شب قدر بنا دیا، اس شب میں 72 نے 80 سال کا سفر کیا، حر جیسے لوگ، زہیر ابن قین جیسے لوگ، اے خدا تجھے واسطہ اس مظلوم امام کا، بالحسین 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 خدا مولا کی کس کس مظلومیت کا تذکرہ کرے۔ کچھ مقام ایسے ہیں جو مولا پر بہت زیادہ مشکل تھے۔ علی اصغر کو تیر ستم لگنے کے بعد خیمے کی طرف لے جانا، علی اکبر کو برچھی لگنے کے بعد میدان سے اٹھا کر لے جانا، قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے لاشے کو گٹڑی میں باندھ کر اس کی ماں کے پاس پیش کرنا۔ عزیزو ایک اور مشکل لمحہ ہے، مولا خیمے سے رخصت ہونا چاہتے ہیں، مولا کی کم سن بچی سکینہ زلجنہ کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے، بابا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جاتے ہیں۔ حسین سکینہ کو دلاسا دیتے ہیں، بیٹا صبر کرو، کہتی ہیں بابا ہمیں مدینہ چھوڑ کر جائیں۔ مولا ایک جملہ کہتے ہیں،
پرندے کو اگر گھونسلے میں بٹھا دیا جائے تو اس کو سکون مل جاتا ہے. یعنی اے سکینہ، اے کاش مصلحت ہوتی تو میں تمہیں مدینہ چھوڑ دیتا، لیکن اے سکینہ تمہیں یہ امتحان دینا ہے. حسین سکینہ کو اپنی یاد کے ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس بچی نے ہمیشہ اپنے بابا کو یاد کیا. شام غریبہ سکینہ بابا کو یاد کرتی ہیں اور تماچے کھاتی ہیں. اور یہ بچی شام کے زندان میں پہنچ گئی، لیکن بابا بابا کرتی رہی. تاریخ لکھتی ہے کہ ایک شب میں سکینہ نے بہت گریہ کیا. یزید نے کہا کہ اس کے بابا کا سر اس کو دے دو. سکینہ نے اپنے بابا کے سر کو آغوش میں لیا اور مرثیہ پڑھنا شروع کیا. یا ابتا من الذی خضب، اے بابا آپ کو کس نے خون سے خضاب کیا. یا ابتا من الذی قطع وریدیک، اے بابا آپ کی گردن کی رگوں کو کس نے کاٹا. اے بابا مجھے کم سنی میں کس نے یتیم کیا. بابا شب عاشور سے میں جاگ رہی ہوں. بابا شب عاشور سے میں جاگ رہی ہوں. بابا مجھے ظالم کے تماچوں سے بچا لو، میں چل نہیں سکتی مجھے گودی میں اٹھا لو. آ کر مجھے ایک بار ہی سینے سے لگا لو. بابا شب عاشور سے میں جاگ رہی ہوں. بابا شب عاشور سے میں جاگ رہی ہوں. دامن کو یہ اشکوں سے بھگونے نہیں دیتے، دل روتا ہے آنکھوں سے یہ رونے نہیں دیتے. ظالم مجھے زندان میں سونے نہیں دیتے. بابا شب عاشور سے میں جاگ رہی ہوں. بابا شب عاشور سے میں جاگ رہی ہوں. ہے خون بھرے کرتے میں بسی آپ کی خوشبو، رو رو کے برا حال ہے دل پر نہیں قابو. کر سکتی نہیں آنکھ میں بند اتنے ہیں آنسو. بابا شب عاشور سے میں جاگ رہی ہوں. بابا شب عاشور سے میں جاگ رہی ہوں. ہر شام کو دیکھا ہے پرندوں کے سفر کو، کہتی ہے پھوپھی لوٹ
لوٹ کے جاتے ہیں یہ گھر کو، بس دیکھتی رہتی ہوں میں زندان کے در کو۔ بابا شب عاشور سے میں جاگ رہی ہوں، مشکل میں ہے بابا یہ بہت آپ کی جانی، اصغر کی ہوئی ختم وہ کیا تشنہ دہانی، اب پیاس بھی لگتی ہے تو پیتی نہیں پانی۔ بابا شب عاشور سے میں جاگ رہی ہوں، بازار میں پھپھیوں کے سروں پر نہیں چادر ہے، طوق و سلاسل میں گرفتار برادر، تاریکی زندان میں لگتا ہے مجھے ڈر۔ بابا شب عاشور سے میں جاگ رہی ہوں، ہیں خاک پہ بکھرے ہوئے سب میرے سہارے، قاسم کے بھی ٹکڑے ہوئے بھیا گئے مارے، اموں کو بھی نیند آ گئی دریا کے کنارے۔ بابا شب عاشور سے میں جاگ رہی ہوں، بابا شب عاشور سے میں جاگ رہی ہوں، تاریخ یہ کہتی ہے قمر کھو گئی بچی، بابا کا جو سر آیا تو چپ ہو گئی بچی، رخسار پہ رخسار رکھے سو گئی بچی۔ بابا شب عاشور سے میں جاگ رہی ہوں، بابا شب عاشور سے میں جاگ رہی ہوں۔ ایک دفعہ پھر اپنے اس مظلوم امام کا نام لیتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ شاید مثل ہور آج بھی ہمیں ایک ایسی شب نصیب ہو جائے جس میں ہم یہ سالوں کا سفر طے کر سکیں۔ بالحسین 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 بعلی بن الحسین 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 بمحمد بن علی 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 بمحمد بن علی
محمد بن علی بجعفر بن محمد 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 بموسى بن جعفر 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 خدا تجھے واسطہ باب الحوائج امام موسی کاظم کا خدا مولا کی اسیری کا واسطہ جو لوگ جو مؤمنین بے گناہ اسیر ہیں بالخصوص رضا حیدر بھائی جو کہ بے گناہ اسیر ہیں خدا مولا کی اسیری کا واسطہ ان سب کو جلد از جلد رہائی عطا فرما بعلی ابن موسیٰ 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 بمحمد بن علی 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 بعلی ابن محمد 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 بالحسن بن علی 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 بہت سارے لوگوں نے دعا کی درخواست کی تھی، جس میں ایک مومن جو کہ کل جلوس سے واپسی سے لاپتہ ہیں ان کو شامل کر لیجئے،
بہت سے لوگ مریض ہیں، ان کی شفا یابی کی دعا بھی تھی. سارے مومنین کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، اپنے مرحومین کو یاد رکھیں. ہماری اس سال کا یہ آخری وقت ہے، نہ معلوم آئندہ سال زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں کس کی یہ آخری شب قدر ہو. اب اس کا نام لینے لگے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے امضا ہوں گے تو ہماری آئندہ سال کی تقدیر لکھی جائے گی. اس امام کی عظمت کیا ہے؟ ہر معصوم نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ امام کی خدمت کا شرف حاصل کر پاتا. ہر معصوم نے اس امام کو یاد کیا ہے اور اس کے انقلاب کی خبر دی ہے. چھٹے امام سدیر سیرفی امام کے صحابی ہیں، کن جاتے ہیں زار زار امام کو لیا کر رہے ہیں، زار زار بول رہے ہیں، اور آپ کی زبان پر ایک جملہ ہے سیدی سیدی غیبتوں کا نفت رقا دی. اے میرے مولا، اے میرے آقا، آپ کی غیبت نے میرا سکون چھین لیا. چھٹا امام اپنی 5 نسلوں بعد آنے والی اپنی اولاد کے لیے اس طرح سے کہتا ہے سیدی سیدی غیبتوں کا نفت رقا دی. آپ کی غیبت نے میرا سکون چھین لیا ہے. بعد میں ایک جملہ کہتے ہیں کہ وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَخَدَمْتُهُ حَيَاتِي، اگر میں خدا مجھے توفیق دیتا کہ میں ان کو درد کر پاتا تو اپنی پوری زندگی ان کی خدمت میں گزار دیتا. خدا نے ہمیں شرف بخشا ہے کہ آپ کے دور امامت میں زندہ ہیں، لیکن نہ معلوم ہمارے دل میں امام کی کتنی جگہ ہے. آپ بہجت سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ جزیرہ خضرا کہاں ہے؟ کہا کہ ہر وہ دل جس میں امام رہتے ہوں. یہ دل اگر پاکیزہ ہوتا، اگر پاک ہوتا تو آج امام اس دل میں رہ رہے ہوتے. عزیزو، امام نے شیخ مفید سے جو کلام کیا ہے، جو توقی لکھی ہے، اس میں امام نے یہ کہا کہ اگر ہمارے شیعہ اپنے عہد و پیمان میں متحد ہوتے تو ہمارا دیدار ان سے دور نہ ہوتا. آج یہ عہد و پیمان شکنی ہے کہ جو ہمارا امام ہم سے دور ہے. امام کی غیبت کا سبب ہم ہیں. اے مولا، نہ معلوم ہم اس سب میں کیا کر سکے اور کیا نہ کر سکے، کس طرح سے اس شب کو گزار سکے، لیکن مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. آپ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے. ہم کس کے پاس جائیں، کس سے مانگیں سوائے آپ کے؟ آپ ہمارے مولا ہیں. اگر کوئی کمی رہ گئی ہے، اگر کوئی خامی رہ گئی ہے تو اے میرے مولا آج اس کمی اور خامی کو دور کر دیں. مولا ہمیں اپنا بنا لیں، مولا ہمیں قبول کر لیں. سب مل کر صدق دل کے ساتھ اپنے مولا کو واسطہ بالحجت 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 بالحجت